ہم ریڈی نہیں تھے کہ جب انیکسپیکٹڈ چیزیں ہماری زندگی میں آئیں، وہ چیزیں جن کی ہم توقع نہیں کرتے، وہ کبھی ہو جائیں تو کیسے حالات ہوں گے۔ میں اس کو یوں بھی بیان کر سکتا ہوں کہ جب آپ روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں، آپ کسی شادی پر جا رہے ہیں اور اچانک آپ کا ٹائر فلیٹ ہو گیا، ایک دم سے ہم پریشان ہو گئے، چیزیں ایک دم سے ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کی۔ یا کئی دفعہ ہم روڈ پر جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بہت کئیوں کا جانی نقصان ہو جاتا ہے۔ انیکسپیکٹڈ تھنگس، کئی دفعہ گھر کے اندر چور آ جاتے ہیں، انیکسپیکٹڈ تھنگس۔ کئی دفعہ آپ اپنی جاب پر جاتے ہیں بڑی خوشی خوشی، یو آر ویری سیٹسفائیڈ، یہ جاب بہت اچھی ہے، حالات بہت ٹھیک چل رہے ہیں، ایک دم سے آپ کا باس آپ کو بلا کر کہتا ہے کہ ہمارے پاس فائنینسز کی کمی ہے اور ہم کچھ جابز کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو لیڈ آف کر رہے ہیں۔ انیکسپیکٹڈ تھنگس۔ کئی دفعہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک کھا پی رہے ہیں، آپ کی لائف بالکل سموتھ ہے، یو نیور تھاٹ کہ کوئی بیماری آپ کو کبھی چھو بھی سکتی ہے یا مجھے چھو سکتی ہے، لیکن اچانک کوئی درد اٹھتی ہے یا کسی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور حالات بنتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کینسر ہے۔ میں اپنے بھائی نبیل قریشی کو یاد کر رہا تھا کہ جب وہ اس کی ٹیسٹ منی سن رہے تھے تو اس نے بتایا کہ میری ایپیٹائٹ ٹھیک تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کیا ہوا کہ ایسے ہی میری وائف نے کہا کہ کچھ کم کھانا آپ نے شروع کیا ہے تو آپ ڈاکٹر کو دکھائیے اپنے آپ کو۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے ویسے ہی، انہوں نے بتایا I was all right, no pain، کچھ نہیں تھا، جسم میں کسی قسم کی کمزوری بھی نہیں لگ رہی تھی، میں بالکل ہیلدی۔ تو کہتے میں جب گیا وہاں پر تو ڈاکٹر نے چیک کیا تو انہوں نے کہا you have stage 4 cancer۔ تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ how come I am all right۔ unexpected things happening، حالات ایک دم سے ٹوسٹ کر جاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی ٹھیک چل رہی ہوتی ہے، سڈنلی ڈائیورس ان کے گھروں میں آ جاتی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، ان کے بچے میں سے کسی کی، خدا نہ کرے کوئی ینگ بچہ یا بالکل ینگ بیٹا ان کی زندگی سے چلا گیا۔ میری سسٹر کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا 2012 میں، 7 سال کا بیٹا، they never expect کہ کبھی اس طرح سے بھی ہوگا، حالات اس طرح سے بھی بدلیں گے، لیکن ایک دم سے میرا خیال 2012 میں جب ہم اس سے لاسٹ ملے اور اس کے بعد وہ چھوٹا بیبی اس دنیا سے چلا گیا۔ So things happen unexpectedly، جن چیزوں کی ہم توقع نہیں کر رہے وہ ہوتی ہیں۔ اور آج سے 4 مہینے پہلے آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ وائرس کی وجہ سے پوری دنیا بند ہو جائے گی۔ جن ڈاکٹرز کی، جن نرسز کی ڈیتھ ہوئی، they never thought ایسی کوئی کسی طرح سے دنیا بند ہو جائے گی۔ اور میں بائبل مقدس میں سے جب اس بات کو دیکھ رہا تھا، بائبل مقدس میں سے لائف از فل آف سرپرائزز، ایوری ڈے ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی سرپرائز ہے، کوئی نہ کوئی حیران کن بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کبھی کچھ بتاتے ہیں، جاب، بچے کئی دفعہ سرپرائز دیتے ہیں، حالات بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ روڈ پر کوئی سرپرائز مل جاتا ہے، کوئی گر گیا، اسے چوٹ لگ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، کسی نہ کسی طرح سے حالات مشکل، فرسٹریشن، کنفیوژن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں جب لائف اتنی ان ایکسپیکٹڈ ہے؟ تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
جب لائف میں ہر وقت ہر روز سرپرائزز ہیں تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بائبل کیا اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ جب ہم اتنی انسرٹینٹی میں رہتے ہیں کہ کسی وقت بھی ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ایک ہی پیس میں، ایک ہی ردم میں اپنی لائف کو گزارتے جائیں جس طرح سے ہم گزار رہے تھے؟ ہاں، 6 دن کام کیا، سنڈے بھاگے بھاگے آئے اور آدھا سروس سفر میں گزر گیا، آدھا چرچ میں بیٹھ کر ٹیلی فون پر ٹیکسٹ کرتے رہے اور پھر چلا اور ذہنی طور پر سیٹسفائیڈ ہو گئے، یس ہم نے چرچ اٹینڈ کیا ہے۔ صدیوں سے ہم یہی کرتے آ رہے ہیں، لیکن انوائنٹنگ حاصل نہیں کی، برکت حاصل نہیں کی۔ ایک سرپرائز ملا ہمیں پوری دنیا کو، اور وہ سرپرائز یہ تھا دوستو، یہ نہیں کہ وائرس خدا نے بھیجا، خدا نے یہ بتایا کہ اگر میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے بھی منہ موڑ لوں تو تم کچھ نہیں کر سکتے، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ میں ہوں جس نے تمہیں آج تک زندہ رکھا، یہ میں ہوں جو تمہارے بچوں کا محافظ رہا ہوں، یہ میں ہوں، تمہاری ویکسین، تمہاری چیزیں سب ایک طرف۔ کین یو امیجن کتنے ینگ ڈاکٹرز اس دنیا سے چلے گئے؟ کیا انہیں طریقے نہیں پتا ہوں گے کہ وہ کیسے کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو بھی طریقے پتا تھے، وہ تو میڈیکل میں تھے، پر پھر بھی میں اور آپ ہم زندہ ہیں، میں اور آپ ہم آج خداوند کے گھر میں ہیں، چاہے ہم یوٹیوب سے، فیس بک سے یا کسی طور پر بھی، we are here, we are alive۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا خدا حالات کیسے بھی ہوں گے وہ ہمیں بچا لے گا۔ میں جب دیکھ رہا تھا سام 121 کو، تو لکھا ہے، یہ ایک ایسا گیت ہے، زیارت کا گیت، یہاں پر لکھا ہے زیارت کا گیت، اور اس کے بارے میں جب میں سٹڈی کر رہا تھا تو یہ یروشلم میں فیسٹ کے لیے جب لوگ جاتے تھے تو رستے میں قافلوں میں یہ گیت گایا جاتا تھا، جیسے رب خداوند بادشاہ کا گیت گاتے ہیں، اسی طرح سے یہ گیت گایا جاتا تھا۔ جب عید فصح کے موقع پر لوگ جاتے، جب پینتیکوست کی عید کے موقع پر جاتے، جب ٹیبرنیکل کی، خیمہ اجتماع کی قربانی کے لیے جاتے، عیدوں کو سیلیبریٹ کرنے، 3 میجر ایونٹ پر اس گیت کو گاتے اپنے قافلوں میں، اور جب وہ جاتے تو خوشی سے گاتے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ تو لوگ جتنے تھے، ان کے پریسٹ، سارے لوگ، سارے یہودی اس گیت کو گاتے، ورشپر، کوائرز خوب جوش کے ساتھ اس گیت کو گاتی کہ ہم اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھائیں گے، ہماری کمک وہاں سے ہے۔ لائف از فل آف سرپرائزز، لائف از فل آف ڈیزیزز، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں ہیں اس دنیا میں۔ ہم اپنی آنکھیں زمین پر نہیں لگاتے، ہم اپنی آنکھیں پہاڑوں پر اٹھاتے ہیں جہاں سے ہماری مدد آئے گی۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو ٹریولرز تھے وہ جب اس گیت کو گاتے تھے، اگر آپ نے اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ تو یہ ٹریولرز کا گیت تھا جب وہ اس کو گاتے تھے، آمد و رفت میں بھی، آنا جانا، they were singing this song۔ بائبل یہ بتاتی ہے جب ہم اس سانگ کو پڑھتے ہیں، اٹس اے ڈیکلریشن آف ہوپ، یہ ایک امید کا ڈکلیئر کرنا ہے، آپ اظہار کرتے ہیں امید کی کہ ہاں میں اپنی آنکھیں اٹھاؤں گا اور میری کمک وہاں سے آئے گی۔ میں خدا کا بندہ ہوں، یہ ہر شخص گیت نہیں گا سکتا، یہ وہ شخص گیت گا سکتا ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہو، جسے پتا ہے مدد آئے گی، کیونکہ یہاں پر ایک بتایا گیا ہے، a song
sung by travelers. جب وہ رستے میں جاتے تھے تو انہیں یروشلم کے پہاڑ نظر آنے شروع ہوتے اور وہ گیت گانا شروع کرتے تھے، ہم اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف لگائیں گے۔ اب پہاڑوں کے اندر کیا تھا؟ پہاڑوں کے اندر خدا کا گھر بسا ہوا تھا، خدا کی حضوری تھی، خدا کا مسا تھا، ہیکل تھی۔ تو جب یہودی وہاں سے گزرتے، زیارت کے لیے جاتے، فسح کو منانے جاتے، پہلے پھلوں کی عید منانے جاتے، پینتیکوست والے دن گیتوں کو گاتے، تو بائبل بتاتی ہے کہ یہ ڈیکلریشن تھی، اور یہ ڈیکلریشن تھی کہ خداوند تو ہمارا محافظ ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے ہے؟ میری کمک خداوند سے ہے۔ تو میں جب پہلی 2 آیات کو دیکھتا ہوں تو اس کو ہم ہیڈنگ دیں گے، جو فرسٹ 2 ورسز ہیں اس کو we can say God is our helper، خداوند ہمارا مددگار ہے، خداوند ہمارا مددگار ہے۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب ہم خداوند کو کہتے ہیں تو اس میں 5 دفعہ ورڈ، اس پورے زبور میں ورڈ یہوے یوز کیا گیا ہے۔ جب خداوند کا ورڈ یوز کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہوے پکارا گیا ہے، اور یہوے کا مطلب ہے وہ ہمارا مددگار ہے۔ یہوے جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہی از اے کریٹر، ہی از انلمیٹڈ پاورفل گاڈ، وہ خدا جس کے پاس سب سورسز ہیں۔ سو گاڈ، اگر آپ اس کو پڑھیں تو لکھا ہے، خداوند کا ورڈ 5 دفعہ آیا تو کہ میرا مددگار یہوے ہے۔ تو میں آپ کو امید دینا چاہتا ہوں آج کے دن میں پھر کہ آپ کا مددگار یہوے ہے، حالات کیسے بھی ہو جائیں گے یہوے آپ کو بچاتا رہے گا۔ جس نے اپنے بیٹے کو ہی دینے سے گریز نہ کیا، وہ دنیا کی اور اچھی چیزیں آپ کو کیوں نہ دے گا؟ جو آپ کی نجات کی فکر کرتا ہے وہ آپ کی خوراک کی بھی فکر کرتا ہے۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب خدا نے بھیڑ کو دیکھا تو اسے ان پر ترس آیا اور اس نے شاگردوں کو کہا ان کو کھانا دو۔ اگر آپ بھوکے ہیں تو خدا فکر کرتا ہے، خدا کسی نہ کسی کو آپ کے گھر میں لے کر آئے گا، خدا کسی نہ کسی کو بھیجے گا، کیونکہ یہ خداوند کا کام ہے۔ جب آپ اپنی آنکھیں خدا کی طرف لگاتے ہیں تو پھر یہ ذمہ داری اس کی بن جاتی ہے۔ جب آپ اپنا بھروسہ، اپنا بوجھ اس کو دے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی فکر کرتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی فکریں، اپنے بوجھ خود اٹھائے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہے نا کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو اٹھائے اور وہ اپنا بوجھ پھر اٹھا لے، اس کے پاس جو بیگ ہے، اب خدا نے مجھے اٹھایا ہے لیکن میں نے ابھی تک یہ بیگ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ خدا نے مجھے اٹھایا ہے پر اس بیگ کا بوجھ ابھی تک مجھ پہ ہے۔ اوکے، میں نے یہ بیگ اتار کر خدا کو نہیں پہنایا، بلکہ خدا نے تو اٹھایا ہوا ہے پر اس کا بوجھ بھی ابھی تک میرے اوپر ہی ہے۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بوجھ اٹھا لیے، لیکن ہم نے اپنے بوجھ پہنے ہوتے ہیں، اور ہم اسی طرح سے اپنے بوجھ کے ساتھ ہم بوجھ کے ساتھ خداوند کے گھر میں آتے ہیں، بوجھ پہنے رکھتے ہیں، اٹھائے رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے خدا کو دے دیے، لیکن اس کو خالی نہیں کرتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں۔ میں ابراہیم کو کہتا رہتا ہوں یہ اس کا بیگ کہ یار اسے کچھ خالی کرو، اس کی کچھ ہلکا کرو، تو ہم اس کو خالی نہیں کرتے، ہم اس کو بھرا رکھتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس میں کتنی پریشانیاں اور دکھ اور تکلیفیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا یہ کہتا ہے give me your burden، اپنے بیگ مجھے دے دو، مجھے تمہاری فکر ہے۔ اور میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا اس میسج میں کہ جب آپ اپنے دکھ تکلیفیں اتار کر یسوع کو دے دیتے ہیں اور پھر وہ اٹھاتا ہے، آپ ہلکا فیل کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں اٹھایا تو ہوتا ہے پر بوجھ ہمارے اوپر ہی ہوتے ہیں۔
آپ کی سوچ نہیں بدلتی جب تک آپ اپنے بوجھ نہیں اس کو دیتے۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ سورس کیا ہے۔ God is our helper. He is Yahweh. وہ ونڈرفل گاڈ ہے، وہ کریٹر ہے، وہ انلمیٹڈ پاور رکھتا ہے، اس کے پاس سورس ہے، وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، پر میں برکت لینا نہیں چاہتا، میں یہ سوچتا ہوں I can do، میں سب کر سکتا ہوں۔ ہم اپنی آنکھیں خدا کی طرف نہیں اٹھاتے، ہم اپنی آنکھیں لوگوں کی طرف اٹھاتے ہیں، ہم اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف نہیں اٹھاتے، ہم اپنی آنکھیں زمین کی طرف لوگوں پر لگاتے ہیں۔ پر خدا کے لوگ جو اس کو پیار کرتے ہیں، جو اس کے نام کو پہچانتے ہیں، جو یسوع نام کو جانتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ یسوع نام کتنا میٹھا ہے، جو یہ جانتے ہیں یہوہ کس طرح کا خدا ہے، انلمیٹڈ پاورفل گاڈ، وہ اپنی مشکل کبھی اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں۔ وائرس آیا تو ان کی آنکھیں پھر اوپر لگ گئیں، بیماری آئی اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں، تکلیف آئی اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں، پریشانی آئی اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری آنکھیں ہمیشہ اوپر کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ ہی از آور سورس۔ ہمارا سورس کوئی اسکول نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی شخص نہیں۔ داؤد کہتا ہے ہماری کیا حیثیت کہ ہم تجھے کچھ دے سکیں، تیرے دیے ہوئے میں سے ہم تجھے لوٹاتے ہیں۔ کلام کہتا ہے زبور 24 زمین اور اس کی ساری معموری اس کی ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ یہوہ ہے، اور کہتا ہے میں اپنی آنکھیں اس کی طرف اٹھاؤں گا۔ جب میں اس ورڈ کو پڑھ رہا تھا I was just enjoying، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب زبور لکھنے والا ہے، یہاں پر اس کا نام نہیں لکھا گیا، لیکن زبور 115 اس کی 8 آیت میں دیکھیں، Psalm 115 اس کی فرسٹ 8 ورسز کو اگر ہم پڑھتے ہیں، Psalm 115 فرسٹ 8 ورسز، آپ بعد میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 115 زبور اس کی پہلی 8 آیتیں، لکھا ہے ہم کو نہیں اے خداوند، ہم کو نہیں، بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت و سچائی کی خاطر جلال بخش۔ معجزہ کرنا ہے تو خداوند تیرے نام کو جلال پہنچے گا، یہ ہے مطلب، ہمیں نہیں، تجھے جلال پہنچے گا۔ اور پھر کہتا ہے قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے، ہمارا خدا آسمان پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ وہ چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں نہیں رہتا کہ آپ خدا کی شکل بنا کر اس کو ایک کبٹ میں سجا دیں، اس کو کھولیں، ورشپ کی، یا اس کو دیوار پہ لگا دیں۔ نو، آپ کا خداوند آسمانوں میں، زمینوں میں، زمین کی انتہا میں، آپ کے دل میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی، وہ کہتا ہے وہ آسمانوں کا خدا ہے، آسمانوں میں رہنے والا۔ اور پھر یہ کہتا ہے اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا، ان کے بت چاندی اور سونا ہیں، لیکن آدمی کی دستکاری ان کے منہ ہیں پر بولتے نہیں۔ یہ بتوں کی بات ہے، منہ تو رکھتے ہیں، کان تو رکھتے ہیں پر سنتے نہیں، منہ بھی رکھتے ہیں پر بولتے نہیں۔ کبھی اس بت کے سامنے جھک جائیں جو آپ کے گھروں میں ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہے، آپ 1 سال بھی اس کے سامنے جھک جائیں اور اسے کہیں آج بول، اپنے ہونٹوں کو ہلا، وہ نہیں بولے گا، کیونکہ وہ انسان کی دستکاری ہے، انسان نے اس کو چہرہ دیا ہے، اس کے کان ہیں سن نہیں سکتا، اس کے ہونٹ ہیں بول نہیں سکتا، آنکھیں رکھتا ہے پر دیکھ نہیں سکتا۔ پر وہ کہتا ہے
کہ ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر سنتے نہیں، ناک ہیں پر سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر چھوتے نہیں، پاؤں ہیں چلتے نہیں، ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی، ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں، بلکہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور پھر آگے دیکھیے، اے اسرائیل خداوند پر توکل کر، کیونکہ وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے. وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے. He is your strength and your shield. آپ کو اگر کوئی چیز بچا رہی ہے تو یسوع کا پیار ہے، اس کا لہو ہے. سینیٹائزر نے نہیں بچایا، گلوز نے نہیں بچایا، نہ ماسک نے بچایا. یہ ترکیبیں ہیں، یہ ضروری ہیں، ضرور کیجئے. اور اصل بچانے والا کون ہے؟ ہو سکتا ہے کورونا وائرس کتنی دفعہ گلوز پہ لگا، کپڑوں پہ لگا، پر یسوع کا لہو دیکھ کر جھڑ گیا. آپ کے گھر میں بھی آیا پر اس کا دم ٹوٹ گیا. یسوع کے لہو کے آگے وہ جی نہیں سکا. آپ کی زندگی میں بھی آیا، آپ کے بدن میں بھی گیا، آپ کے لنگز میں بھی گیا، پر وہاں پر بھی اس نے دم توڑ دیا، کیونکہ یسوع کے لہو سے آپ دھلے ہوئے تھے. کیونکہ ہماری کمک وہ ہے، ہماری امید وہ ہے. بائبل بتاتی ہے کہ ان کے بت نہ بولتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ سونگھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں. کسی طور پر بھی ان پر توکل نہیں کرنا. دوستو، زندہ خدا پر توکل کریں، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین پر میرے اور آپ کے لیے اتر آیا، انسان بن گیا، اور یہاں تک انسان بنا کے خادم کی صورت اختیار کر لی، صلیب پر چڑھ گیا میرے اور آپ کے لیے. جو آپ کی فکر کرتا ہے، اس منتھ میں اپنی کمک اس پر لگائیں، کیونکہ وہ آپ کی سپر ہے. جب میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ کتنے فالس خدا ہیں جو اس دنیا میں ہیں، اور لوگوں نے کتنی تپسیاں ان پوجا کی ہوگی کہ یہ وائرس چلا جائے، پر نہیں گیا، کیونکہ خدا کی مرضی نہیں ہے. یہ اس وقت جائے گا جب خدا کی مرضی ہے. بائبل یہ بتاتی ہے، کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالش سے کی، اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا، اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا، اور ٹیلوں کو ترازوؤں میں تولا. یہ وہ زندہ خدا ہے. ہمارا خدا چھوٹا خدا نہیں ہے. میں جب جینیسس چیپٹر 13 ورس 10 پڑھتا ہوں تو لکھا ہے، لوط نے اپنی نظریں اٹھائیں. جینیسس چیپٹر 13 ورس 10. تھوڑا سا واقعہ آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم اور لوط اس کے بھتیجے کے چرواہوں میں جھگڑا ہوتا ہے، اور ابراہیم کہتا ہے ہم لڑیں گے نہیں، اور ایسا کر، تو جدھر جانا چاہتا ہے چلا جا. تو لکھا ہے وہ اپنی آنکھیں اٹھاتا ہے، تو اس کو چوائس دی گئی. تو جب وہ اپنی نظریں اٹھاتا ہے تو وہ کس طرف اٹھاتا ہے؟ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے، تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ترائی پر جو سگر کی طرف ہے نظر اٹھائی، دوڑائی. اس کی آنکھیں گرینری پر تھیں. آج میری اور آپ کی آنکھیں شاید دنیا کی شان و شوکت پر ہیں، دنیا پر لگی ہیں، گرینری پر ہیں، ایسی کمپنیز پر لگی ہیں جو بہت پیسہ بنا رہی ہیں، ایسے بزنسز پر لگی ہیں جن کا فیوچر بہت ہائی ہے، لیکن آج سب بند پڑا ہے. لوط نے بھی یہی چوز کیا. اس نے یہ نہیں کہا نہیں میں چرواہوں کو سمجھاتے ہیں، میں تیرے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں، میں نہیں تجھ سے جدا ہونا چاہتا، کٹھے نکلے تھے میں رہوں گا. اس نے کہا وہ اچھا موقع ہے، میک اے چوائس. اور اس نے چوائس بنائی، اور وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں اپنے خاندان کو لے کر چلا جاتا ہوں. شارٹ سٹوری یہ کہ جب وہ چوائس بناتا ہے تو لکھا ہے زبور 121 میں اپنی آنکھیں کس طرف اٹھاؤں گا؟ پہاڑوں کی طرف. اس نے کہاں پر اٹھائی اپنی آنکھیں؟ گرینری کی طرف. اس نے خدا سے نہیں پوچھا
अच्छा खुदावन तू मुझे डायरेक्ट कर, अच्छा इब्राहिम तू मुझे डायरेक्ट कर, खुदा तेरे से बात करता है, यू टेल मी। उसने कहा अच्छा वो जगह ठीक है, उस तरफ जाता हूं। और जब वो उस तरफ गया तो लिखा है सदूम और अमूरा, गुनाह, उस वादी में चला गया जहां पर गुनाह था। और बाइबल ये बताती है कि फिर उसको कुछ बादशाह उसको लूट कर ले जाते हैं, उसके बीवी बच्चों को, उसके सारे माल को। फिर वहाँ पर हम देखते हैं इब्राहिम को पता लगता है, 14वें बाब में ये स्टोरी है, जेनेसिस चैप्टर 14, उसको पता लगता है, वो उनको छुड़ाने के लिए जाता है। इब्राहिम जिसको ईमानदारों का बाप कहा जाता है, वो उसे पता लगता है, वो अपने आदमियों को लेकर उनको छुड़ा लाता है। और फिर हम देखते हैं बहुत सारी बरकत उसे मिलती है। लेकिन जब वो आता है फिर हम देखते हैं मलके सिदक का बादशाह उसे मिलने के लिए आता है। ये सारी स्टोरी 14वें बाब में है। फिर हम देखते हैं जब वो बादशाह उसे मिलने के लिए आता है तो वो उसे अपनी ऑफरिंग देता है और वो उसे ब्लेस करता है। और फिर 15 चैप्टर में एक और स्टोरी का आगाज होता है। और वो आगाज क्या है? लिखा है कि खुदावंद उसे बरकत देता है। किसको? इब्राहिम को, क्योंकि वो अपनी आंखें खुदा पर लगाता है। वो अपनी आंखों, वो अपने आप, वो खुदा की बात को सुनता है। 12वें बाब में पढ़ें तो खुदा ने जो उसे कहा उसने वो किया और चल पड़ा। और 15वें बाब में थोड़े से हालात डिफरेंट हमें मिलते हैं। बाइबल ये बताती है इन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, गौर कीजिएगा, इब्राहिम तू मत डर। अब गौर कीजिए, मेरा दिल कर रहा है मैं इसे पूरा कंप्लीट करूं, खुदा की अनॉइंटिंग इसलिए, लेकिन चंद एक बातें बता के मैं इसको खत्म करूंगा। बाइबल ये बता रही है कि जब खुदा ने इब्राहिम से बात की तो पहली बात उसे क्या कही? तू मत डर। इसका मतलब है इब्राहिम की जिंदगी में डर था। यस, हम देखते हैं कि जब मुल्क में काल पड़ा तो इब्राहिम डर गया और वो मिस्र को भाग गया। उसकी जिंदगी में डर था। हम देखते हैं कि उसने अपनी बीवी को अपनी बहन कहा। उसकी जिंदगी में डर था। खुदावंद सबसे पहले उसके डर से खिताब करता है। और मैं और आप जितने यहां पर मौजूद हैं, जूम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में डर नहीं, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, अब में से सब लोग डरे हुए हैं। हम में से सब लोग डरे हुए हैं। हम बाहर निकलते हैं डरे हुए, हम घरों में बैठे हैं डरे हुए, वायरस ना आ जाए, ग्रोसरी, सब कुछ, हाँ बिल्कुल है भी और हो भी रहा है। वी आर अफ्रेड, डरे हुए हैं, मायूसी में हैं, परेशानी में हैं। लेकिन खुदा का बंदा इब्राहिम से क्या कहता है कि हाँ तेरा भतीजा तू उसे छुड़ा लाया है, सारे काम ठीक हो गए हैं। शायद उसके दिल में यह भी डर हो कि मैंने बादशाहों को, जिनको शिकस्त दी, जिनको मारा है, जिनसे मैं अपने भतीजे को, उनके माल, उनका सब कुछ लूट कर लेकर आया हूं, कहीं वो दोबारा एका कर मेरे पीछे ना आए और मेरे मुखालफत में ना खड़े हो जाएं, मुझे ना मार दें, दोबारा जंग ना हो सकता है आपकी जिंदगी में बीमारी आई और अब फिर से डर हो कि ये बीमारी दोबारा अटैक ना करते। आप इस वजह से डरे हो, आप इस वजह से डरे हो कि बाहर निकलता हूं बीमारी पकड़ ना ले। मेरा ख्याल है जितना डर हम कोरोना वायरस से आज डर रहे हैं, अगर हम उतना डर खुदा का रखें तो खुदा हमें हर रोज संभालता आएगा। आपको बताना चाहता हूं, मैं आज सोच रहा था कि दुनिया में शायद ही कोई बंदा हो जिसको कोरोना वायरस के नाम का ना पता हो। कोविड-19 एवरीबॉडी नोज, कोरोना वायरस शायद सबको ही पता है, लेकिन यीशु के नाम का किसी को नहीं पता। आप यीशु का नाम पूछें, आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक चाइनीज शॉप पर गया, मैंने कहा डू यू नो चर्च? कहती आई डोंट नो। मैंने कहा डू यू नो अबाउट क्राइस्ट? कहती आई डोंट नो। देयर आर सो मेनी पीपल, they know corona virus, they don't know Christ.
جو ان کو بچا سکتا ہے۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم ڈر گیا۔ یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اس سے بات کی، تو مت ڈر۔ بائبل میں لکھا ہے ابراہیم تو مت ڈر۔ لکھا ہے خدا کا کلام ابراہیم پر نازل ہوا، ورڈ آیا، audible voice, and he was receiving. Fear not. جو تیرے دل میں ڈر ہے، بادشاہ، بیماری، دشمن میرے رستے میں آئیں گے، مت ڈر۔ اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مت ڈریں۔ جس خدا نے آپ کو اس سال میں آج تک زندہ رکھا ہے، وہ خدا اس مہینے میں بھی زندہ رکھے گا، وہ خدا سالوں زندہ رکھے گا، وہ خدا پرووائڈ کرے گا، خدا برکت دے گا۔ بائبل یہ بتا رہی ہے، اسے کہتا ہے مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بڑا اجر ہوں۔ اب سنیے غور سے، خداوند اس سے کیا بات کہتا ہے؟ پہلی بات کہتا ہے فیئر ناٹ، پھر کہتا ہے میں تیری سپر ہوں۔ اور میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، خداوند آپ کی شیلڈ ہے۔ آپ کی شیلڈ آپ کا ماسک نہیں ہے۔ شیلڈ ہوتی تھی جو تلوار سے بچاتی تھی، تیروں سے بچاتی تھی۔ آپ کی شیلڈ آپ کی اپنی احتیاط نہیں ہے، وہ ضروری ہے، ضرور کریں۔ کلام ہمیں ڈسپلن میں بھی رہنا سکھاتا ہے، پر پھر بھی اس پہ بھروسہ نہیں۔ ہماری شیلڈ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں تیری سپر ہوں، I am your shield۔ جب کوئی دشمن تجھ تک پہنچے گا، پہلے مجھے دیکھے گا۔ جب کوئی بادشاہ یا کوئی تیر تیرے تک کوئی چھوڑے گا، پہلے درمیان میں کھڑا ہوں گا۔ کوئی وبا تیرے نزدیک، تیرے خیمہ کے نزدیک آنے نہ پائے گی، کیونکہ میں تیرا محافظ ہوں، میں اسرائیل کا خدا ہوں۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم کو جب یہ میسج ملا، میں تیری سپر ہوں، تو مت ڈر، اور میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ کین یو امیجن دیٹ؟ خداوند کہتا ہے میں تیرا اجر ہوں۔ میں جب اس ورس کو پڑھ رہا تھا تو I was just enjoying، مختلف کامنٹریز پڑھی، مختلف لوگوں کو سنا۔ I was just enjoying learning. I was feeling myself. خداوند تو اتنا بڑا خدا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ تو ہماری سپر ہے، تجھے ڈرنا نہیں ہے، اور تو میرا اجر بھی ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو اجر دنیا نہیں دے گی آپ کو، خدا دے گا آپ کو، اور خدا دے رہا ہے۔ آپ دنیا کے اجر کی پرواہ نہ کریں کہ دنیا آپ کو کیا۔ شاگردوں نے بھی کہا خداوند ہم نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، ہمیں کیا اجر ملے گا؟ لوگ اجر کی فکر میں رہتے ہیں، مجھے اجر کیا ملے گا؟ اگر میں چرچ میں والنٹیئر ورک کروں مجھے اجر کیا ملے گا؟ اگر میں یہ کام کروں میرا اجر کیا ہے؟ تو اگر خدا کہے میں ہی تیرا اجر ہوں تو کیسی بات ہے؟ I am your reward۔ کاش خدا مجھے بھی کہے Don't worry, I am your reward, I will walk with you۔ اور اس نے کہا ہے I'm sure he's walking with me۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا۔ اب غور کیجئے ایک انسان کی آواز۔ اب یہاں پر ایک انسان کی آواز کو ہم سنتے ہیں۔ لکھا ہے اب یہاں پر ابراہیم نہیں ہے، ابھی تک اس کا نام ابرام ہے، ابھی تک یہ قوموں کا باپ نہیں ہوا، ابھی تک اس کا نام صرف باپ ہے۔ He is not called father of nation۔ خدا نے اس کے نام کو بعد میں چینج کیا۔ ابراہیم بولتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ابراہیم کہتا ہے، ابراہیم نے کہا ورس 2 میں، آئے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا؟ اب غور کیجئے، what an interesting conversation۔ خدا اسے کہہ رہا ہے مت ڈر، میں تیری سپر ہوں،
میں تیرا اجر ہوں. خدا اسے کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم تو ڈر مت، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. تھوڑا بھی اجر نہیں، بہت بڑا اجر ہوں. ابراہیم کیا کہتا ہے؟ ابراہیم نے کہا اے خداوند تو کی منو دینا ہے کچھ. کین یو امیجن دیٹ؟ میں جب اس جملے پر غور کر رہا تھا آئی واز جسٹ انڈرسٹینڈنگ کتنی دفعہ ہم خدا کے وعدوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر بھی اندروں ڈگے ٹٹھے، خداوند کچھ بھی برکت نہیں ہے میرے پاس، تو نے مجھے کیا اجر دینا ہے. ہم خدا سے یہی کہتے رہتے ہیں. ابراہیم خدا اس سے بات کر رہا ہے، انऑडिबल وائس، کلام نازل ہو چکا ہے، کلام اس کی زندگی میں آ گیا، کلام اس سے بات کر رہا ہے، مجسم ہو کر گفتگو ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں I am your reward. یہی تیرا بہت بڑا اجر ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. تو یہاں پر ایک انسان کی شکل ہمیں نظر آتی ہے جس جو میں اور آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. انسان کی شکل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں خداوند اجے تک گڈی تے تو دتی نہیں ہے مینوں، ابھی تک گھر تو نے مجھے دیا نہیں ہے، ابھی تک بچے تو نے مجھے دیے نہیں ہیں، ابھی تک جاب تو کوئی اچھی تو نے مجھے دی نہیں ہے، تے میں کیویں گاواں رب خداوند بادشاہ ہے، میں کسے تیری گواہی دوں. ابراہیم نے خدا کے ساتھ کو اپنا اجر نہیں مانا، اور یہ میری اور آپ کی صورت کو بیان کرتا ہے. ہم کہتے ہیں خداوند وائرس ابھی بھی ہے، پر جس خدا نے آپ کو بچایا ہے وہ آپ کی شیلڈ بنا ہوا ہے، اس لیے میں اور آپ زندہ ہیں. نہ صرف وائرس بلکہ ہر قسم کی بیماری سے. بائبل یہ بتاتی ہے ابراہیم ایک انسان کی طرح سے بات کرتا ہے، تو مجھے کیا دے گا؟ کین یو امیجن دیٹ؟ تو منو کی دے سکنا ہے؟ یہ سارا کچھ ہے، تو مجھے کیا دے گا؟ اب دیکھیے آگے غور کیجئے، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں. اب وہاں پر اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کینیڈا میں آئے ہوئے بڑے سال ہو گئے، تو آپ خدا سے یہی کہیں خداوند ہر سنڈے چرچ جانے ہیں، ہدیے بھی دینے ہیں، دے یکی بھی پانے ہیں، پر برکت تے کوئی نہیں سانو ملی ہے جے تک. تو کہتا ہے میں تیری سپر ہوں، زبوروں میں پڑھا، ہم گاتے بھی ہیں، اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف لگائیں، رب خداوند بادشاہ ہے، زمین اور اس کی ساری معموری اس کی ہے، یسوع شافی ہے، پر میرے کو تو کچھ نہیں ہے. وائی؟ بائبل یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم کہتا ہے میں تو بے اولاد جاتا ہوں، اتنی عمر ہو گئی ابھی تک اولاد ہی نہیں تو نے دی، تو اتنا سب کچھ کہتا تھا میں قوموں پر تجھے سرفراز کروں گا، او بادشاہ تیری حضوری، بادشاہ تجھ سے پیدا ہوں گے. حالات تو بالکل ابھی تک نظر ہی نہیں آ رہے. اور کئی دفعہ میں اور آپ بھی کوشچنز کرتے ہیں خداوند تو نے اتنے وعدے کیے ہیں، پر تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ میں تو ابھی تک ایسے کا ایسا ہی ہوں. ہو سکتا ہے آپ بھی کہتے ہوں، ہو سکتا ہے. بائبل یہ بتاتی ہے کہ میں بے اولاد جاتا ہوں، میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے. پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، دیکھ میرا کھانا زاد میرا وارث ہوگا. اس نے یہ بات کی شکر گزاری نہیں کی کہ خدا نے کہا ہے تو مت ڈر، میں تیری سپر ہوں، میں تیرا اجر ہوں. ابراہیم سجدے میں نہیں گرا کہ خداوند کتنی بڑی بات، کتنی بڑی برکت تو نے مجھے دے دی، کیونکہ ابراہیم مایوسی کے خیمہ میں، مایوسی کے گھر کے اندر قید تھا، اور وہ سوائے نیگیٹو باتوں کے اور کچھ نہیں کر رہا. وہ بتا رہا ہے کہ ہاں میرا تو نوکر میرے گھر کا مختار ہو جائے گا، میری جائیداد تو ساری اس کے نام پر چلی جائے گی، حالات تو بدل جائیں گے، لیکن میں تو ایسے ہی ہوں. تو نے کہا تو ہے پر نو،
کوئی برکت نہیں نظر آ رہی. اس نے شکریہ ادا نہیں کیا اس کلام کے لیے. جیسے میں اور آپ کئی دفعہ کلام ہم سے بات کرتا ہے, ہم جھکتے نہیں ہیں, ہم کلام کو ریسیو نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں مجھ میں یہ کمزوری ہے. ابراہیم اپنی کمزوری کو دیکھ رہا تھا, ابراہیم اپنی کمزور بیوی کو دیکھ رہا تھا, ابراہیم یہ دیکھ رہا تھا کہ ہاں ہم تو بچے بھی پیدا نہیں کر سکتے, ہم تو بزرگی کی حالت میں ہیں, تو مجھے کیا دے سکتا ہے, میں تو ضعیف ہو گیا ہوں, بزرگ ہو گیا ہوں, ابھی تک ایک بیٹا تو نے مجھے دیا نہیں ہے, ابھی تک ایک بیٹا تو مجھے نہیں ملا, تو مجھے کیا دے سکتا ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہوں گے, آپ بھی کہتے ہوں گے, لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اس سے کیا بات کی. لکھا ہے تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا, پھر نازل ہوا. پہلے نازل ہوا, خدا نے اپنی برکتیں بتائیں, مت ڈر, میں تیری سپر ہوں, میں تیرا بڑا اجر ہوں. پھر نازل ہوا کلام, اور پھر کس چیز, پھر خداوند نے کیا کہا, اس نے اس سے فرمایا کہ تیرا وارث نہ ہوگا. اس نے اس سے فرمایا کہ یہ تیرا وارث نہ ہوگا, بلکہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. اور لکھا ہے وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا آسمان کی طرف نگاہ کر. غور کیجئے دوستو, خداوند ابراہیم نے جب کلام نازل ہوا تو وہ خیمے کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اپنے ٹینٹ میں تھا. اور کئی دفعہ میں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں آج کل. ہو سکتا ہے ہم مایوسی کے ٹینٹ میں بیٹھے ہوں, ڈپریشن کے ٹینٹ میں بیٹھے ہوں, اور ہم ستاروں کو نہ دیکھ سکتے ہوں, ہم روشنی کو نہیں دیکھ سکتے, اور ہم اپنے اندر ہی کویسچنز کر رہے ہیں. اور خداوند کیا کہتا ہے, لکھا ہے ابراہیم اسے باہر لے گیا. خداوند نے وہ دی باں پھڑی ہوئے گی, اور خداوند نے اسے کہا ہوگا ادھر آ ذرا, میں تین دہساں, تو نے پہلی میری بات مانی, تو گھر سے نکلا ہے, تو پریشان کیوں ہے. کئی دفعہ خداوند میرا خیال ہے زبردستی بھی ایسے پکڑتا ہے, جیسے لوط کو فرشتوں نے زبردستی کھینچا کہ جلدی کرو. تو اسی طرح ابراہیم مایوسی میں تھا, پریشانی میں تھا, ڈر میں تھا. بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اس سے کہا نہیں, الیعزر دمشقی تیرا وارث نہیں ہوگا, تیرا وارث تیرے صلب سے پیدا ہوگا. اور ادھر آ, میں ذرا تجھے باہر لے کے جاؤں. اور اس کو مایوسی کے, ڈسکریجمنٹ کے ٹینٹ سے باہر لے گیا, اور اسے کہتا ہے اپنی آنکھ اٹھا, اوپر دیکھ. اور جب اوپر دیکھتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے کیا کہا, ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. اس نے کہا تیری اولاد ایسی ہوگی. ہو سکتا ہے ہماری نظریں اپنے پیسوں پر لگی ہوں, اپنی چیزوں پر, اور ہم آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہے, آسمانوں کے خدا کی طرف نہیں دیکھ رہے, جو آپ سے اتنا پیار کرتا ہے. اس نے ابراہیم کو کہا اوپر تو دیکھ, تیرے بچے ایسے ہوں گے, گن سکتا ہے تو گن لے, تیری اولاد ایسی ہوگی. تو مایوسی کے ٹینٹ میں سے نکلا, میں تجھے اوپر بلندیوں پر لے کر جانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے آج آپ بڑے ڈپریشن میں ہوں, پریشانی میں ہوں, لیکن خدا کا کلام آپ سے بات کر رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے میں تیری سپر ہوں, میں تیرا اجر ہوں, تم مت ڈر, میں تجھے برکت دوں گا. تو اپنے خیمے سے باہر نکل کر اوپر کی طرف دیکھ, پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا, جہاں سے تیری مدد آئے گی. زمین کے لوگوں کی طرف نہ دیکھ, کون تیرا کام کرے گا. مجھ پر نظریں لگا جو تجھے طوفانوں میں بھی, مصیبتوں میں بھی بچا سکتا ہے. ان بتوں کو نہ دیکھ جو نہ دیکھتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ چھوتے ہیں, نہ سونگھتے ہیں, پر خداوند پر توکل کر جو تجھے چھڑانے پر قادر مطلق ہے. آؤ دوستو, اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف لگائیں.
अपनी आंखें अपनी कंपनीज पे ना लगाएं, उनके लिए दुआ ज़रूर करें, पर ये ना जाने कि वो आपकी आखिरी उम्मीद है। उम्मीद आपकी खुदा है। खुदावंद ने ज़िंदगी दी, इसको कंटिन्यू करेंगे हम। अपनी उम्मीद यीशु पर लगाएं, जो आपके लिए दुनिया में आ गया, जो आपको इस बीमारी से, इस दुख से, इस गरीबी से, इस परेशानी से बचा सकता है। आइए कलाम को अहमियत दें जो हमारे लिए नाज़िल होता है, और जब हम इसको अहमियत देंगे तो ये हमारी ज़िंदगी में खुशी को भर देगा, इत्मीनान को भर देगा, बरकत ले आएगा। इब्राहिम को खुदा बात कर रहा था, फिर भी वो नहीं समझा। Can you imagine that we are like that? आइए ऊपर की तरफ देखें, साइंटिस्ट की तरफ ना देखें, ऊपर की तरफ देखें। खुदावंद हमारी कुम्मक, हमारी मदद आसमानों पर है और आसमानों से आएगी। Let's pray together. दोस्तों, इस प्रोग्राम को देखने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स, सरमन्स आप तक पहुंच सके, और आप हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट रह सकते हैं, ताकि चर्च की और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। May God bless you richly.